قصیدہ رائیہ۔ شعر نمبر 39 میں آپ پڑھ چکے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے مصحف امام کے غائب ہو جانے کے لیے فرمایا کہ ہمیں پھر اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں مل سکی۔ ابو عبید قاسم بن سلام یہ بہت بڑے عالم ہیں اور رسم مصحف امام سے نقل کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے لیے بعض کتب خانے جو ہیں ان کو کھولا گیا تو میں نے مصحف عثمانی کی زیارت کی، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت اس پہ جو خون گرا تھا تو اس خون کے نشانات بھی میں نے اس میں پائے۔ آگے 41 نمبر شعر میں فرماتے ہیں وَرَدَّهُ وَلَدُ النُّحَاسِ مُعْتَمِدًا مَا قَبْلَهُ وَأَبَاهُ مُنْصِفُ النَّظَرَ۔ نحاس کے بیٹے ابو جعفر نے، یہ ابو جعفر احمد بن محمد النحاس النحوی مصری 338 میں ان کو نیل میں کسی نے گرا دیا تھا، پھر اس کے بعد یہ ملے نہیں ہیں، تو انہوں نے ابو عبید قاسم بن سلام رحمت اللہ علیہ کے قول کا رد کیا، اور کیوں کیا؟ معتمدن، اعتماد کرتے ہوئے، ما قبلہ، جو اس سے پہلے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی جو بات کی گئی تھی، کتاب پڑھا رہا ہوں بعد میں بات۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ مصحف عثمان غائب ہو گیا تھا اور ہمیں پھر اس کی اطلاع نہیں مل سکی، تو اس بات پر اعتماد کرتے ہوئے ابو جعفر احمد بن محمد النحاس نے ابو عبید قاسم بن سلام کا رد کیا۔ وَأَبَاهُ، اور ولد النحاس کا انکار کیا ہے منصف النظر، جو انصاف والے منصف النظر علماء ہیں، انہوں نے اس کی بات کا انکار کیا ہے اس دلیل کے ساتھ کہ اذ لم یقل مالک لاحت مہالکہ ما لا یفوت فیرجا قال او قصور، اس لیے کہ لم یقل مالکن، سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یہ بات نہیں کہی کہ لاحت مہالک، اس کے ہلاکت کے اسباب ظاہر ہو گئے، یعنی یہ نہیں کہا کہ وہ جل گیا، وہ دریا برد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، ایسی بات نہیں کہی، انہوں نے کہا کہ غائب ہو گیا، گم گیا۔ فرمایا ما لا یفوتو، جو چیز ہلاک نہیں ہوتی، فوت نہیں ہوتی، فیرجا، پس اس کی امید کی جاتی ہے کہ وہ مل جائے،
قالا او قصورا، دراز زمانہ کے بعد یا مختصر زمانہ کے بعد، جلد مل جائے یا بدیر مل جائے تو گم ہونے والی چیز کی تو امید رکھی جاتی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا اور ابو عبید قاسم بن سلام نے اس کی زیارت کی۔ خود علامہ جزیر رحمۃ اللہ علیہ نے 700 ہجری میں اس کی زیارت کی، اور آج بھی وہ مصحف موجود ہے اس کے، ہمارے پاس بھی اوراق موجود ہیں، اور باقی مصاحف بھی، اور جو مصاحف کہیں ضائع ہوئے ہیں تو ان کی باضابطہ تاریخ ہے کہ یہ فلاں وقت فلاں جگہ اس وجہ سے یہ ختم ہو گیا، جل گیا۔ باقی جو موجود ہیں ان پر باضابطہ تاریخ ہے، اور وہ مصاحف آج بھی من وعن اسی طرح موجود ہیں۔ میں نے مولانا احمد علی صاحب سے کہا ہے کہ چند اوراق اس شرح میں بھی لگا دیں تاکہ طلباء ان کو دیکھ سکیں۔ وَبَيْنَ نَافِعِهِمْ فِي رَسْمِهِمْ وَأَبِي عُبَيْدٍ الْخُلْفُ فِي بَعْضِ الَّذِي أَثَرَا، رسم عثمانی کو نقل کرنے والے امام نافع مدنی جو قراء سبع میں پہلے امام ہیں، 159 ہجری مدینہ منورہ میں ان کی وفات ہوئی ہے، جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ جب دروازے سے اندر آدمی جاتا ہے تو پہلے 2 قبریں اکٹھی ملتی ہیں، سادات کا مقبرہ وہاں پہ دائیں ہاتھ کو، اور پہلے جو قبریں ہیں وہ امام ابو جعفر مدنی کی اور امام نافع، امام ابو جعفر مدنی کی پیچھے ہے، اور امام نافع اور امام مالک کی قبریں وہاں پر موجود ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی وہیں پہ ہے۔ تو امام نافع مدنی رحمت اللہ علیہ انہوں نے رسم کو بیان کیا ہے اور سنت کے ساتھ مرفوع کیا ہے۔ اسی طرح دوسرے جو عالم ہیں، متبحر عالم جو ہیں، وہ امام ابو عبید قاسم بن سلام، انہوں نے قرات میں سب سے پہلے کتاب لکھی اور 25 قرات کو جمع کیا، اور غریب احادیث کی تفسیر بھی لکھی۔ تمام علوم میں فائق 222 ہجری آپ کی وفات ہے۔ آپ نے مصحف امام کی زیارت کی اور مصحف امام ہی سے بیان کیا۔ امام نافع مصحف مدینہ سے رسم کو بیان کرتے ہیں، تو فرمایا وَبَيْنَ نَافِعِهِمْ فِي رَسْمِهِمْ وَأَبِي عُبَيْدٍ الْخُلْفُ، امام نافع اور ابو عبید قاسم بن سلام ان کی بیان کی ہوئی رسم میں کچھ اختلاف ہیں، بعض کلموں میں، فی بعض الذی اثرا، بعض جگہوں میں اختلاف ہیں جو انہوں نے نقل کیے ہیں۔ ولا تعارض مع حسن الظنون، حسن ظن عمدہ گمان کے ساتھ اس اختلاف میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ فَاطْغِبْ صَدْرًا رَحِيبًا، پس تو خوش ہو جا سینہ کی کشادگی کے ذریعے، صدراً رحیباً عن کلہم صدرا، ان تمام ائمہ کرام سے کہ جن سے یہ رسم ظاہر ہوئی ہے۔ اگر غازی نے بیان کی ہے، نصیر نے بیان کی ہے،
جو اہل رسم کو بیان کرتے ہیں تو اس میں اگر کہیں اختلاف پایا جاتا ہے تو یہ صحابہ کرام ہی کے لکھنے کی وجہ سے ہے، اور اس میں بہت سی خوبیاں ہیں۔ کہیں تو رسم میں حذف زیادت شمول قرات کے لیے ہے، ایک مصحف میں ایک طرح لکھ دیا، دوسری میں دوسری طرح، تاکہ دونوں قرات ثابت ہو جائیں۔ کہیں پہ اختصار ہے کہ کلمہ کو اختصار سے لکھنے کی وجہ سے، کہیں پہ اور مختلف وجوہات ہیں، تو اس رسم کے ساتھ تو حسن ظن رکھتے ہوئے سے قبول کرتے ہیں۔ وَهَاكَ نَظْمُ الَّذِي فِي مُقْنِعٍ عن ابی عامر وفیہ زیادات فاطرب عمرا۔ ہاں، اور تو اس مضمون کو لے لے، اس نظم کو تو لے لے، فی مقنع عن ابی عامر، جو علامہ ابو عمر سعید دانی رحمت اللہ علیہ، جو علامہ شاطبی کے بالواسطہ استاد ہیں، ان کی کتاب مقنع سے نقل کی گئی ہے۔ جس طرح ناظم رحمت اللہ علیہ نے شاطبیہ کو علامہ دانی کی کتاب تحسیر سے نظم کیا، اسی طرح رسم میں علامہ دانی کی کتاب مقنع جو ہے اس سے اس کو نظم کیا۔ مقنع میں باضابطہ احادیث مبارکہ کی طرح ہر کلمے کی رسم جو ہے وہ مرفوع کی گئی ہے۔ وفیہ زیادات، شاطبیہ کی طرح اس میں بھی کچھ زیادات ہیں۔ فاطرب عمرا، تو عمر کے اعتبار سے خوش ہو جا۔ تو اس میں کچھ زیادات، کچھ مسائل ایسے ہیں کہ مقنع میں نہیں بیان ہو سکے، رہ گئے ہیں، وہ بھی ناظم رحمت اللہ علیہ نے مسائل لکھے ہیں۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ مقنع جو ہے وہ پورے طور پر مترتب نہیں ہے، مسائل پھیلے ہوئے ہیں۔ تو اس قصیدہ میں ناظم رحمت اللہ علیہ نے آسانی کے لیے مسائل کو مرتب کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد آگے فرشی اختلافات کو شروع میں لائیں گے۔ عام طور پر قرات کی کتابوں میں اصولی اختلاف کو شروع میں بیان کیا جاتا ہے اور فرشی کو بعد میں، چونکہ قرآن میں فرشی اختلافات پھیلے ہوئے ہیں پورے قرآن میں، اور وہ زیادہ ہیں۔ اصولی اختلاف جو ہیں ان میں اختصار ہے، تو اس لیے قرات کی کتابوں میں اصول کو پہلے بیان کرتے ہیں اور فرشی اختلاف کو بعد میں، چونکہ یہاں پر فرشی اختلافات کم ہیں اس لیے ان کو پہلے بیان کریں گے اور اصولی اختلافات جو ہیں ان کو بعد میں بیان کریں گے۔ اور اگر کہیں ابو عبید صاحب کا نام لیں گے تو اس میں اس کا مقصد یہ ہوگا کہ امام نافع سے یہ رسم بیان نہیں ہوئی۔ کہیں امام نافع کا نام لیں گے تو وہاں یہ مقصد ہوگا کہ امام ابو عبید نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے۔ اور اگر مصاحف کا ذکر ہوگا، مدنی مصحف کی بات کریں گے، امام کی بات کریں گے، تو اس میں یہ ہوگا کہ دوسرے مصاحف جو ہیں وہ اس سلسلے میں خاموش ہیں۔ تو یہ آگے میں اس کی پوری تشریح آپ کو بتا کے پھر انشاءاللہ آگے شروع کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔